سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں. اب میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. ایک ہمارے میجر صاحب تھے NLC میں, میجر اکرم, وہ NLC میں پوسٹ ہوئے, بڑے محنتی تھے اور بڑی انہیں وہاں نوٹ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے آئل چوری ہوتا ہے آئل فیلڈ سے, اور چوری ہو کے وہ رستے میں کروڈ آئل بیچ دیتے تھے اور وہ کروڈ آئل کی بجائے پانی بھر کے ریفائنری میں پہنچا دیتے تھے, کیونکہ NLC کی گاڑیوں پہ GHQ کا نشان لگا ہوتا ہے, وردی میں ہوتے ہیں, ریفائنری کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ چیک کرتا, وہ کہتے جی کھولیں اور پائپ ڈال کے آ جاتے واپس. اس نے کیلکولیٹ کیا تو پتا چلا 2 کروڑ کی روزانہ آئل کی چوری ہو رہی ہے. اس میجر صاحب نے جا کے ریڈ کیا, انہوں نے بندے اریسٹ کیے انٹیریئر سندھ میں جہاں جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, اور سارے بندے اریسٹ کر کے انہوں نے FIR درج کرائیں. اس کے بعد وہ جو آئل مافیا تھا, میجر صاحب کو نہیں پتا تھا آئل مافیا کا کہ کتنا بڑا, اس پہ پریشر آیا, اس نے کہا میں نے FIR دے دی ہیں, اس میں جو NLC کے افسر ہیں ان کے خلاف بھی میں نے دے دیا ہے, جو JCU پکڑے گئے ان کے خلاف بھی دے دیے گئے. تو اتنے میں DG NLC تھے میجر جنرل ظہیر, وہ انہوں نے NLC ہیڈ کوارٹر وزٹ کیا, انہوں نے کراچی میں, انہوں نے بتایا کہ سر یہ ہو رہا ہے, یہاں آئل چوری ہو رہا ہے روزانہ 2 کروڑ کا, اور یہ جو گاڑیاں خریدی گئی ہیں اس میں بھی غلط انوائسز دی گئی ہیں, ہر گاڑی میں گورنمنٹ کو 20-20 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. تو انہوں نے کہا میں کاروائی کروں گا. تو کچھ دن جب کاروائی نہیں ہوئی تو ان کو پتا چلا ایک اور انہوں نے کوئی وہاں جرم کیا, تو اس کو بتانے کے لیے وہ فوراً پنڈی آئے اور DG NLC کو جا کر ملے کہ سر یہ ایک نئی کاروائی وہاں پر ہو گئی ہے. DG NLC نے دیکھا اور اس نے کہا کہ ساتھ اپنے افسر کو بھیجا کہ آپ اس کے ساتھ کراچی جاؤ, وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرو, ہم کاروائی کریں گے. وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترے اور باہر نکلے تو وہ جو 7 افسر تھا اس نے اس کو اریسٹ کر لیا, اس کے سر کے اوپر بلائنڈ فولڈ کیا, اسے بلائنڈ فولڈ کے اس کو لاپتہ کر دیا میجر کو, اور نتیجتاً میجر صاحب کو لے جا کے اپنے انہیں کسی سیل میں ڈالا. اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ تمہیں جب بتا دیا گیا تھا کہ تم نے اس پہ بس FIR کرا دیا, اب آرام کرو, وائی یو وینٹ ٹو دی DG نہیں بندے بھیجے تھے ساتھ, اور اس میں اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ہی لاسٹ ہز سینسز, اور اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بندہ, پہلے پرائیویٹ کسی ہاسپٹل میں دکھایا, اس نے بھی جواب دے دیا کہ یہ تو مر جائے گا. انہوں نے جا کے PNS شفا میں اسے داخل کر دیا, وہاں انہوں نے دیکھا کہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, اور چند دن گزرے جب اس نے تھوڑی سینسز گین کی تو اس نے اپنی فیملی کو بتایا کہ جی میں تو یہاں پڑا, اس کی بیوی وہاں پہنچ گئی. اس نے پھر ایک لیٹر لکھا کہ میرے خاوند کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ کور کمانڈر کراچی جو پارٹ تھا اس پوری گیم کا, اس نے CO MP کو کہا کہ اس کو جا کے ہاسپٹل سے اٹھا لو. CO MP نے کہا کہ سر وہ ہاسپٹل میں داخل ہے, میں کیسے اٹھا سکتا ہوں. کرن صاحب کون تھا کور کمانڈر؟ یہ احسن سلیم حیات صاحب تھے, وائس چیف جو بعد میں بنے. اب انہوں نے, اب CO MP بڑا قانونی آدمی تھا, اس نے کہا جی میں ایسے تو نہیں اٹھاؤں گا, مجھے ریٹن آرڈر دیں. تو کور ہیڈ کوارٹر نے ریٹن آرڈر دیا کہ پک اپ دی آفسر, اس کو وہاں سے ریسیو کرو. وہ گیا وہاں پہ, اس نے ڈاکٹر نے احتجاج کیا, اس نے کہا سر آپ جو اس کی انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دے دیں, ہم اس کا خود ٹریٹمنٹ کرائیں گے. وہ ہاسپٹل سے پھر اٹھا کر لے گئے اور MP کی کسی بیرک میں جا کے ڈال دیا وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. جب وہ دوبارہ مرنے والا ہو گیا تو انہوں نے اس کو کنسیڈرنگ میں ڈیڈ باڈی باہر پھینک دیا کسی جگہ, اور الٹیمیٹلی وہ جو سپاہی پھینکنے گئے تھے نا, ان میں سے کسی سپاہی نے دوبارہ NLC سے رابطہ کیا, وہاں اس کی فیملی کا ایڈریس لیا, اس کی مسز کو جا کے بتایا کہ آپ کا میاں تو وہاں پڑا ہوا. وہ پھر بیچاری آئی, اٹھا کر لے گئی اور اٹھا کے اپنے گاؤں لودھرا چلی گئی. اس نے وہاں جا کر اس کا ٹریٹمنٹ کروایا, اور جب وہ بیچارہ ریکور ہوا, ابھی تک ہی واز ان شاک. اس نے کہا جی فوج فوراً رسپانڈ کرے گی. جیسے ہی ریکور ہوا اس نے پھر دوبارہ آرمی چیف اور اپنے اس کو خط لکھا AG کو کہ جناب میرے ساتھ یہ سلوک ہوا اور میں گھر میں مر رہا ہوں. تو جناب دوبارہ ایجنسیز ایکٹیویٹ ہوئی, لودھرا میں اس کے گھر پہ ریڈ کیا, فادر ان لا کے گھر پہ, اس کو پھر اٹھا کر لے آئے اور پھر لا کے کسی سیل میں ڈال دیا. وہ پھر 6 مہینے سیل میں رہا. پھر احسن سلیم حیات صاحب بائی دیٹ ٹائم وائس چیف بن گئے, ان کو سارا کیس پٹ اپ ہوا, ساتھ انکوائری رپورٹ بھی پٹ اپ ہوئے کہ یہ 8 افسر ہیں, جو اور بھی 8 افسر, ان سب کا کورٹ مارشل کیا جائے. کسی کا کورٹ مارشل نہ ہوا, اور سلیم حیات صاحب نے اپنے قلموں سے لکھ دیا کہ آفسر شوڈ بی امیڈیٹلی ڈسمسڈ. جبکہ آفسر کو تو آرمی چیف بھی ڈسمس نہیں کر سکتا, اس کے لیے پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے. ڈسمس کر دیا گیا, اور ڈسمس کر کے اس کو پھر گھر بھیج دیا گیا. وہ گھر چلا گیا, ہی لاسٹ ہز سینسز. اب اس کو کوئی یاداشت ہی اس کی ختم ہو گئی. 1.5-2 سال کے ٹریٹمنٹ کے بعد جب اس نے یاداشت گین کی تو وہ سرگودا کی سبزی منڈی میں سبزی بیچتا تھا بیچارہ. میرا اس نے ایک پروگرام سنا حامد میر کے ساتھ ٹی وی پہ, جس میں میں نے کہا اٹ از دا مائنڈ سیٹ آف اے جنرل. جب ایک جرنیل فیصلہ کرتا ہے تو باقی جرنیل پھر ساری زندگی اس فیصلے کو امپلیمنٹ کراتے رہتے ہیں, اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے.
جو فیصلے مشرف کر گئے یہ بعد میں اس کے سکسیسر دے ول فالو دی ڈیسیژنز آف مشرف، چاہے سارے جہنم میں چلے جائیں، دے ول نیور بادر دس تھنگ. تو اس نے وہ میرا پروگرام سنا، وہ میرے پاس پنڈی آ گیا اور اپنے مجھے اس نے ڈاکومنٹ سارے دکھائے. میں نے کہا تم دوبارہ کراچی جاؤ، لوگ بھول چکے ہوں گے، تم وہاں سے جا کے پی این ایس شفا سے اور ایم پی کی یونٹ سے سارا ریکارڈ اکٹھا کرو. وہ سارا ریکارڈ لے کر آ گیا. میں نے یہاں 2015 میں ریٹ دائر کی اور وہ جسٹس ایک جسٹس سے اس زمانے میں جسٹس ظفر اللہ خان خاکوانی صاحب، وہ 9 بجے صبح آتے تھے، وہ 9:30 بجے اندر سے کورٹ سے نکلے چیمبر سے. انہیں پوری میری پیٹیشن پڑھی اور پڑھ کے بڑے حیران ہوئے کہ دس از ہیپننگ بے سرونگ افسر کے ساتھ یار یہ سلوک ہو گیا. میں کہا سر ڈاکومنٹ لگے ہوئے. انہوں نے فوراً نوٹس جاری کیا کہ ان سے کمنٹس مانگے کہ تحریری جواب جمع کرائیں. آپ اندازہ لگائیں ظفر اللہ خاکوانی صاحب کو چند مہینے بعد ناٹ کنفرم کر کے گھر بھیج دیا گیا. اور اس لیے گھر بھیجا گیا کہ یار آپ نے کیا ضرورت تھی آپ کو نوٹس جاری کرنے کی، آپ کہہ دیتے کہ یار آپ 3 سال بعد آپ آئیں.